پھر دم لیں گے۔ تو ہزاروی صاحب قبلہ عالم کی صدارت میں اور آپ کی کاوشوں سے جب یہ جلسہ کامیابی کی ساری منزلیں طے ہو گئیں، جلسہ ختم ہونے لگا، تو مولانا ظفر علی خان جو اس زمانے میں روزنامہ زمیندار کے ایڈیٹر تھے، ممتاز صحافی تھے، انہوں نے برجستہ کھڑے ہو کر فی البدی فرمایا، میں آج سے مرید ہوں عبد الغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ اور آپ کے علمی خاندان کی علمی اور روحانی وجاہت کے امین اور آپ کے والد ماجد یہاں بھی ایک مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، اور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں یہاں سے قافلے جاتے ہیں۔ آپ مدت تک ہم ان کے خطابات سے اپنے قلوب کو منور کرتے رہے۔ جانشین شیخ القرآن، محقق ابن شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی محمد عبدالشکور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنے والد ماجد کی روایات کو قائم رکھا، اور آج ہمیں تسکین قلبی ہوتی ہے، سکون قلب ملتا ہے، اور بڑی ہی اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کے خانوادے کی وہ علمی اور روحانی روایات جو مدت دراز سے چلی آ رہی تھی، ان کے امین آپ کے لخت جگر اور نور نظر آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اور میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں، میرے دل میں خاندانی اعتبار سے علمی اور روحانی جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا وہ ہر لحاظ سے ہیں، مگر یہ دیکھ کر بڑا سکون ملتا ہے کہ جہاں آپ اس عظیم آستانے کے سجادہ نشین ہیں، آستانہ عالیہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مہر آباد شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں، مرکزی جامع مسجد وزیر آباد کے آپ خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ گورنمنٹ ڈگری کالج وزیر آباد کے پرنسپل ہیں، اور آپ کی میں نے پہلے بھی آپ کو شروع میں تعارف کرایا محفل میں، آپ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی، اور سب سے بڑا جو کارنامہ جیتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اپنے دادا جان کے خطابات کو انہوں نے خطبات شیخ القرآن کے نام سے کئی سو صفحات پر مرتب کیا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ یا یہ سی ڈیز کا دور نہیں تھا، آڈیو کیسٹوں سے تقریروں کو نقل کرنا کوئی معمولی بات تھی۔ بڑی محنت اور عرق ریزی کے بعد اپنے جد اعلیٰ کے جو علمی تحائف تھے ملت اسلامی کو سے محفوظ کیا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے میں عرض گزار ہوں، یا حضرت شیخ القرآن سجادہ نشین آستانہ عالیہ مہر آباد شریف پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج وزیر آباد، حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد آصف ہزاروی جو شیخ طریقت بھی ہیں، پیر طریقت، کرتا ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیر، ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیر۔ آئیے ہم سب مل کر آپ کے خطاب سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 11ویں شریف کی محفل ہے۔ جب میں نے ٹائم لینے کے لیے فون 11ویں شریف کی جو بڑی محفل اس میں آپ کا ہی خطاب ہوتا ہے، پہلے آپ کے والد صاحب، اب الحمدللہ گولڑا شریف اس میں ایک ہی تقریر ہوتی ہے ان کے علاوہ، الحمدللہ۔ اس اعتبار سے ہم آپ سے علمی استفادہ تو کریں گے، لیکن روحانی انشاءاللہ روحانیت بھی ہمیں ملے گی۔ آئیے بغیر کسی تاخیر سے ہم مستفید ہوتے ہیں، محبت سے ایک استقبالیہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی صاحب۔
درود الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به وندامي لا أول له ولا آخر له سيدنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومؤيننا وإننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ونور صدورنا ونور خير خلق ونور الشهيد وعلى أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وابتغوا إليه درود شریف بآواز بلند حمد اور آقا انعامدار رکھے ایک عظیم خاندان دے نال تعلق زندگی خاندان دے دیگر احباب آبا و اجداد اسلاف ایک طویل سلسلہ آبا اور ساڑھے خاندان نال بھی پرانا تعلق پرانا رب اور اس سے رب اور اس تعلق دے پیش نظر میرے واسطے آپ دا حکم باعث اعزاز ہے آپ نے یاد فرمایا 2015 بھی میں ایک دفعہ بازار چوکچ پروگرام سی تو بھی حاضر ہویا آپ دے آستانہ عالیہ تے بھی آپ نے کئی دفعہ یاد فرمایا میں حاضر ہوتا رہا ان دا حکم ساڑھے سر متھے تھے اور اندھی شفقت محبت طالب علمی دور تو اسی آپ دی قیادت اندر انجمن طلبہ اسلام واسطے کام کرتے رہے وہ بھی آپ ساڑھے قائد بھی سن لیڈر بھی سن راہبر رہنما جس ویلے جوالہ کے دور طلبہ یونین تو پابندی لگی اس وقت آپ 2-3 دفعہ وزیر آباد کی تشریف لائے ایک پرانا تعلق اور آپ نے ساڑھی تربیت کی یعنی ساڑھی تربیت آپ کا بھی آمد دخل اسی آپ دے جلسے سندے رہے آپ کی تقریریں سندے رہے آپ دے طرح سندے رہے اور اس دور کے اندر اور ایک تعلق اور نسبت قائم و دائم ہے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے ہزارہ لکھاں طلبہ دے دلانچ آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شمع فروزہ کی ہے کہنے نے بلے دا بلہ ہی ہوتا ہے جب بلہ نہ ہوئے تو متھے تے بلی ضرور ہوتی تے بڑی گال لے اپنے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جڑے زیرو تو شروع ہو کے 100 تے جاتے ہیں تے وہ شخصیت نے جنہوں پلیٹ فارم 100 تے ملے یہ دور ہے اس دور ہے چسی زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی بندہ کسی نے سٹیج لا کے نہیں دیتا کہ لا میں سٹیج لائے جتے بے کے تو کھیل کھیل ساری یہ دور ہے اس دور کے اندر اپنا سٹیج آپ لانا پہنا یہ پکی گل یہ دور ہو آگیا کہ اپنا سٹیج آپ لانا پہنا ہے اپنی اقافشاں کوشاں محبتہ دینال بھرپور طور پہ اور پھر شیخ کی نظر ہوئے غوث پاک کی نظر کرم ہوئے تو پھر ہر پسے خیر خیر ایک پکی گل ہے بندے دنیا محنتاں کوشاں یہ سارا کچھ رہے
یہ کام تا ہی آتا ہے کہ پیچھے نظر کرم ہو جائے. جی نظر کرم نہ ہو تو بڑے بڑے بندے تلک جاتے ہیں. بلکہ اسماعیل دیلوی جو دنیا کا بہت بڑا عالم دین منصب امامت کے اندر اس لفظ لکھا ہے کہ وسیلہ دیتا ہے کہتا ہے اس تو مراد پیر کامل نے. لکھ کے اگے لکھا ہے کہ مولا روم رحمت اللہ تعالی کا اس نے شعر لکھا کہ بے عنایت حق کو خاصان حق گر ملک باشد سیاہ کرد ورک جے اللہ کا فضل تے پیر کامل دی نظر نہ ہوئے. اللہ کا فضل تے شیخ کامل دی نظر نہ ہوئے. شیخ کامل دی دعا نہ ہوئے. گر ملک باشد سیاہ کرد ورک پھر پانے فرشتہ صرف بھی بندہ ہونا تے قیامت لگنے کا نامہ اعمال سیاہی ہونا. نامہ اعمال کا سیاہی ہونا. علامہ اقبال نے آکھن کہ بے تجلہ مرد دانا را نہ برد جب او دا فضل شامل آنا نہ ہوئے تو پھر مرد دانا کا ہونا دانشمند بندہ انہوں نے پھر رستہ نہیں نظر آتا. بے تجلہ زندگی رنجوری است عقل محجوری و دین مجبوری است جے ادھر نظر کرنا ہوئے تو پھر زندگی غم دا پہاڑ ہوتی ہے. پھر عقل بھی کام نہیں کرتی تو پھر بندے واسطے دین بھی مجبوری بن جاتا ہے. یہ شخصیت نے جنہوں آباء و اجداد کی طرف بھی نظر کرم ملی شیخ کو بھی نظر کرم ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ خوبیاں کے اوصاف میں عطا فرمائے. باواں دونوں بندے بھی ہوں دونوں باواں میری نہیں ادھر بھاوے میں 2 کروڑ کی گھڑی پا لیں سجا بازو نہیں بن سکتا. یہ سجا نہیں بن سکتا حالانکہ دو جھوٹ میرا ہی حالانکہ دو جھوٹ میرا ہی لیکن سجا سجا ہی. اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے کمالات تو نوازیا. ظاہری لحاظ میں کہتے ہیں سیاق و سباق تو پتہ لگتا ہے. سورت سونی سیرت سونی سورت سونی سیرت سونی اسم با مسلمان اسم با مسلمان تے حالات تو نہیں پتہ چلتا ہے. تسی بھی جس ذوق کے نال بیٹھے ہو جس ذوق میں مسجد بنائی ہے سونا سلسلہ سارا پیاسی جانے آستانے تے جانے بیہنے مسجد بیہنے تو پتہ چل جاتا ہے وہ اندر بڑی پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے کہو جی شخصیت بیٹھی ہوئی پکی گل تو تقریر کرنے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی ذوق ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض ذوق ہوئی سپیکر کو پتہ چل جاتا ہے اتنے کا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہیں کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. یہ پکی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیاں تو نوازیا بڑے کمالات تو نوازیا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاجر قائم مقام رکھے فضل اور کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گلستان محدث اعظم ان کی سب تو بڑا پھولن ہوئے سارے پاکستان کے اندر بریلی شیعہ سب تو بڑا پھول محدث اعظم فیصلہ آبادی تو محدث اعظم فیصلہ آبادی سب تو بڑا پھول لے بیٹھے. یہ خاندان انہوں نے بھرپور طور پہ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فیضان نعام کیتا. اللہ تعالیٰ مزید برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید جڑے کلمات مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتے ارشاد ربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ نے مخاطب مومنوں کیتا اے ایمان والو. پہلی شرط بندے کا مومن ہونا ضروری. پہلی شرط ہے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا ضروری. ایمان ہو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایک گل یاد رکھنا عملہ کا دار و مدار عقیدیاں ہوتے ہیں نیتاں ہوتے ہیں. اپنے ایس 100 کے اندر 1 نمبر بھی 2 3 4 5 6 نمبر انفی پیدا ہو گئے. بڑے بڑے 2 نمبر انفی ہے 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر. اپنے مسلک کا اظہار کریا کرو اپنے عقائد کا اظہار کریا کرو. جس بندے نے پوچھو نا تو کون ہے وہ ٹھلے جب انہوں نے کہا جانا میں مسلمان ہوں سمجھو بندہ ٹھیک نہیں گا. وہ دے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ اپنے مسلک کا بھی اظہار کر سکے. وہ اپنے مسلک کا بھی اظہار کر سکے. اپنے بچیاں اپنی بچیاں دسیا کرو کہ اسی کون. اپنے مسلک کا اظہار کریا کرو. جمعہ نمازاں ہمیشہ اپنے مسلک کی مسجد جا کے پڑھو. ایسا لوگ آج کل نواں تصور کر لگے اتنے اے سی لگے سے ٹر جانے گھر دے نیڑے نانا
قیامت والے دن دوزخ نیڑے ہونی یہ پکی گل دوزخ پہلے تو جنت اگے لہذا نیڑے کی عادت نہیں پانی نیڑے کی عادت نہیں بنی نیڑے تے اس واسطے ٹوٹ جاندے اتنے تو اینج 5000 میل کا پول ہوتا تو پھر اگے سیدھا 5000 تو پھر 5000 تھلے یہ سارا کچھ کراس کر کے اگے جانا تو اس واسطے یہ نیڑے والا کام ہے وہ ٹھیک نہیں جتنے بھی اپنے مسلک کے علماء نے ان دست و بازو بنو اپنے بچیاں اپنے اہل سنت دے مدارس کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے واسطے بھیجو اے جڑا جی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں کوئی گل نہیں پھر کہڑی گل ہے ذرا جلدی کر لیں گے نہیں الصحبت مؤثرہ صحبت تاثیر رکھتی ہے وہ جڑے سال دے پھر لے گا آہستہ آہستہ وہ دل وچ دی محبت پیدا ہوگی پھر وہ دھیان پھر نظریہ ہر شہر اس پاس چلی جاتی ہے اس واسطے اپنے مسلک کا اظہار کرو دسیا کرو اپنے بچیاں اسی اہل سنت حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین فرمایا بڑے گروہ میں میری امت تقسیم ہو جائے گی لیکن انہاں وچوں نجات پانے والا ایک ہی گروہ ہے گا جڑے میری سنت پہ عمل کریں گے میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کریں گے جڑے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں گے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اپنے خطابات عام فرماندے دسن کہ سنی دی تعریف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ما انا علیہ و اصحابی جڑا میرے طریقے تے چلن والا ہے میرے صحابہ دے طریقے تے چلن اس واسطے اسی اہل سنت کہلانے حنفی اسی اس واسطے کہلانے اسی فقہی مسائل کے اندر اسی کاشف الغمہ سراج الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مقلد اسی انہوں نے تقلید کرنے تمام فقہی مسائل کے اندر اسی امام صاحب دے مقلد تو سادہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اسی اہل سنتاں اور اسی سنی حنفی کہلانے سادے عقائد ایک نظریہ وسیلہ ایک نظریہ وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سبب نو تلاش کرو نبیاں اور رسولہ دے وسیلے کا منکر کھلا کھلا کافر انبیاء اور رسول دے وسیلے کا منکر کھلا کھلا کافر بزرگان دین اور یہ عظام دے وسیلے کا منکر کھلا کھلا گمراہ پکی بات کہ ولیاں دے وسیلے کا منکر گمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول دے وسیلے کا منکر کافر کھلا کھلا کافر اسی وسیلے دے قائل قرآن پاک کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا دیگر سکول افطار کے لوگوں نے آخیا نہیں کہ اس تو مراد اعمال نے ایک انہوں دی اپنی توجیہ ہے ایک قرآن پاک بھی کسے آیہ کریمہ تو اس کو مقید نہیں کیتا جا سکتا کسے خبر متواتر خبر مشہورہ تو مقید نہیں کر سکتے کہ جی صرف اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے احادیث تو ثابت ہے بخاری شریف کی روایت موجود ہے غار اندر میں 3 بندے پھنس کے تو حضور نے دسیا بنی اسرائیل ہے انہاں اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا پتھر ہٹ گیا وسیلہ اعمال کا پکڑنا بھی جائز تے وسیلہ بزرگان دین دا انبیاء اور رسل دا پکڑنا بھی جائز اور درست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ انہا دی والدہ ماجدہ دی قبر چ لیٹ کے آکھیا بے حق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی یا اللہ میری ماں دی بخشش فرما اپنے نبی کے صدقے اور انہاں نبیاں دے صدقے جڑے میرے تو پہلے گزر چکے ہیں جڑے میرے تو پہلے گزر چکے ہیں یا اللہ انہاں نبیاں دے صدقے میری ماں دی بخشش فرما سادہ عقیدہ اور نظریہ یا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ آکھنا جائز اور درست حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدد واسطے پکارنا جائز اور درست ہے یا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اے عبدالقادر جیلانی
اللہ واسطے ساری مدد فرما۔ اعلی حضرت مجدد دین ملت نائب غوث الورا حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا تو سوال کیتا، اس آکھیا جی اینج آکھنا تے جائز ہے یا اللہ غوث پاک دا واسطہ ہی میری مشکل حل ہوئے، اے تے سمجھ آتی ہے پر کیا اینج بھی آکھنا جائز ہے اے عبدالقادر جیلانی اے غوث پاک اے غوث اعظم اللہ واسطے میری مدد کرو۔ اس سوال کیتا کیا انج آخنا جائز ہے کہ حضور غوث پاک کو مدد منگی جائے اللہ واسطے میری مدد کرو؟ آپ نے فرمایا ہاں منگنا مدد منگنا جائز اور درست ہے۔ نے کہا جی دلیل؟ فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس اللہ کو ڈرو، خشیت اختیار کرو، اس اللہ کو ڈرو، بچو اس اللہ کو ڈرو، تساءلون بِهِ جدے نادا تسی لوکاں کو جا کے سوال کرتے ہو، تسی کسے دکاندار کو جاندے ہو کسے کارخانے دار کو جاندے ہو تے جا کے اس کو آدھے ہو اللہ واسطے میری مدد کر، تساءلون بِهِ انہاں لوکاں کو جا کے تسی سوال کرتے ہو۔ فرمایا جی عام بندے کو جا کے آخنا اللہ واسطے میری مدد کر جائز اور درست ہے تو غوث پاک کو عرض کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ کام دکاندار ہو، یہ کام بندے نے، یہ کام سرمایہ دار ہو، تسی کہتے ہو کہ اللہ واسطے میری مدد کر، آدھنا اللہ واسطے میری مدد کر، میری مشکل آسان کر۔ فرمایا کہ پھر غوث پاک کو کیوں نہیں آکھ سکتے؟ یقینی طور پہ آکھ سکتے ہو۔ رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر، رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کا فتویٰ موجود ہے، ہزاروی حوالے کا ذمہ دار ہے رشید احمد گنگوئی نے سوال آیا کیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ آخنا جائز ہے؟ رشید احمد گنگوئی نے کیا ہاں آخنا جائز اور درست ہے، نیت رکھے کہ اس کے اندر تاثیر پیدا ہوئے گی، اللہ شیخ کو اطلاع کرے گا، اللہ غوث پاک کو آنکھے گا، اللہ غوث پاک کو اطلاع کرے گا، شیخ کو تھے لفظ میں شیخ، اللہ شیخ کو اطلاع کرے گا، شیخ بے اذن ہی اللہ بے اذن اللہ بے حکم دے نال شیخ پھر اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ ہو ساڑھا کیتا ہے کوئی پیر کوئی ولی کوئی غوث قطب کوئی ابدال کوئی قطب کوئی صحابی کوئی نبی کوئی رسول حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سلطنت کے اندر دخیل نہیں، جبرن زوریوں شفاعت نہیں کروا سکتے، بِإِذْنِ ہی اللہ کی اجازت اور حکم کے نام شفاعت کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ ہی اللہ نے عزت کے نام اپنی امت کی شفاعت فرمائی۔ فرمایا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے سب سے پہلے شفاعت کی میں کراں گا تے سب سے پہلے شفاعت کی میری قبول۔ اے اللہ دے اذن دے نال اللہ شیخ کو اطلاع کرتا ہے، شیخ بے اذن ہی اپنے اس مرید کی مدد کرتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی جس کو دیوبندی عالم حکیم الامت بہت بڑے عالم دین دیوبندی مطلب فکر دے، مولانا اشرف علی تھانوی فتاوی اشرفیہ کے اندر لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی تے سوال آیا کیا یا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ پکارنا جائز ہے؟ اشرف علی تھانوی کہا ہاں جائز ہے، دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو، میری گل سمجھ آئی؟ پہلی شرط بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، دوجی شرط بندہ سلیم الفہم ہوئے، پھر لفظ ہے سلیم الفہم، بندہ پاگل نہ ہو، بندہ بیوقوف نہ ہو، بندہ ڈنگر نہ ہو، سلیم الفہم ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے، جے دونوں شرطاں ٹھیک نے پھر جواب کی دلیل ہوئی، تو ساڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ساڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، کہ اسی بے وقوف نہیں، اسی کو بے وقوف نہیں، سلیم الفہم دانشمند علماء اہل سنت جتنے بڑے دانا لوگ تھے، یعنی یہ ساڈے واسطے جائز اور درست ہے، ہاں جڑا ڈنگر ہے جہاں عقیدہ ٹھیک نہیں، جڑا بے وقوف ہے دیوانہ ہے پاگل ہے بے وقوف ہے،
ضروری ہے غوث پاک کو ضرور وقت واسطے پکارے دستگیر کا طلبگار حسین للہ دستگیر کا طلبگار حسین للہ دستگیر کا طلبگار حسین للہ میرے بغداد میں ناچار حسین للہ میرے بغداد میں ناچار حسین للہ دستگیر طلبگار حسین للہ دستگیر طلبگار حسین للہ میرے بغداد میں ناچار حسین للہ. بندے کہہ رہے پتہ پیر کو خاص وظیفے پڑھتے میرے شیخ میرے پیر بولنے سے بنے حضور غوث پاک کے 11 نام وظائف کے سب تو آخر نے وہ روز ایک تصویر پڑھتے بندے تو انہیں پیر کو خاص وظیفہ پڑھتے نہیں ہوئے آخر نے دستگیر طلبگار میں 2-3 دلیلاں بھی دیتی ہیں جہاں دل بندہ ضرور پڑے جس سوئے مہلت بیٹھا بھرپور طور پہ پورے خوشو حضور نہ پڑھو گے دستگیر طلبگار حسین للہ دستگیر. میرے والد صاحب ایک گل کرتے تھے سن پہلے دادا جی ایک چھوٹی گل سنا دیں وہ عام طور پر تقریراں چناخ نہ کرنا جتھے مولوی عنایت اللہ صاحب سانگلے والے جان اتنے لڑائی نہ ہو میں نہیں منتا جتھے مولا منور بشیر کوٹلی لوہار والے جان تو لطیفہ نہ سنان میں نہیں منتا مولا عمر شریف جتھے گئے ہوں اتنے قرآن نہ پڑھن میں نہیں منتا علامہ غزالی صاحب مسجد قادری شاہ صاحب گئے ہوں فلسفہ نہ چاہ رہا ہے میں نہیں منتا. میرے والے سے ایک اور گل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بندہ قادری ہوگا تو سخی نہ ہوگا میں نہیں منتا. کہ بندہ آکھے میں قادری ہوں تو سخی نہ ہوگا فرمایا میں نہیں منتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہوئے قادری تے سخی نہ ہوئے فرماتے سے بندہ ہوئے چشتی تے باز اور نہ ہوئے میں نہیں منتا بندہ ہوئے چشتی تے بانکا نہ ہوئے سونا نہ ہوئے میں نہیں منتا. میرے جد امجد کو ایک ساڑھے نال ہی وزیر آباد جیچ روڈ ہوتے مردے کہ آج کل نواں نام منظور آباد کو بندے آئے انہوں نے آکھا جی کوئی طالب علم پہ جو جمعہ پڑھانا ہے ایک مولوی شریف صاحب جیل بلے موجود میں آج کل ضعیف ہو چکے ہیں انہوں نے بھیجا انہوں نے جا کے تقریر کی تھی 2-4 دن بعد اس پنڈ دے بندے وزیر آباد آئے تو انہوں نے پوچھا ہوئے مولوی شریف تقریر کرنا آیا سی تے کہو جی تقریر کی تھی انہوں نے تقریر بڑی سونی کی تھی پر کپڑے صاف نہیں سن پائے میں بس پیڑ کی ترقی ٹوپی پائی تے آ گیا تھے انہوں بلایا نے بلا کر لگا گل سن سونے کی تعریف کرن جائیے تو سونا بن کے جائیے سونے کی تعریف کرن جائیے تو سونا بن کے جائیے. یہ ضروری ہوتا ہے اے نہیں کہ اندر روشن ہوئے تو باہر بتی بجھی ہوئے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. جی اللہ نے اندر روشن کیا ہے تو ظاہر کے بندے کے اختیار سے ظاہر بھی روشن ہونا چاہیے. والد ماجد فرماتے بندہ ہوئے چشتی تے بانکا نہ ہوئے سونا ہوئے باز اور نہ ہوئے میں نہیں منتا بندہ ہوئے نقشبندی تے ذاکر نہ ہوئے میں نہیں منتا کہ بندہ آکھے میں نقشبندی ہے تو اللہ اللہ کرنا نہ ہوئے میں نہیں منتا جے بندہ ہوئے سور وردی تے انہوں کشف قبور نہ ہوئے میں نہیں منتا. قادریت بھی ہے چشتیت کا سنگم ہے قادریت مجمع البحرین قادریت چشتیت کا مجمع البحرین میں دستگیر طلبگار حسین للہ دستگیر طلبگار
پیچھے بیٹھا دیوار میں ایک لاکھ بال کے کر تو نہیں پہ پڑا تیرے نال پیچھے تیرے صحیح کوئی تیرے پیچھے دیوار ہے دستگیر کا طلب دار شیئا للہ دستگیر کا طلب دار شیئا للہ میرے بغداد میں ناچار شیئا للہ میرے بغداد میں ناچار شیئا للہ غوث اعظم سے جو مانگو ملے گا حسرت غوث اعظم سے غوث اعظم سے غوث اعظم سے غوث اعظم بیٹے کچھ چلے نے جن کے سکول افطار دے لوگ سیرت غوث اعظم اندر لکھ کے کرتے کچھ نہیں بھائی عنوان ہی غلط ہے غوث کا مطلب ہے فریاد اعظم سب سے بڑا فریاد عنوان ایک لاتے لگے آگے کرنا کچھ نہیں ایک انج ہو سکتا ہے غوث اعظم سے جو مانگو ملے گا حسرت مولانا حسرت موانی رحمت اللہ تعالی شیر غوث اعظم سے جو مانگو ملے گا حسرت بس ہو حاضر دربار شیئا للہ بس ہو حاضر دربار شیئا للہ غوث اعظم سے جو مانگو ملے گا حسرت بس ہو حاضر دربار شیئا للہ بس ہو حاضر دربار شیئا للہ سارے شہر پڑھتے ہیں امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم یا غوث اعظم پیرانے پیر پیر دستگیر پیرانے پیر پیر دستگیر تے دستگیراں دا بھی دستگیر دستگیراں دا بھی دستگیراں دا بھی دستگیر پانے متقدمین اولیاء اللہ نے پانے متاخرین چنے دستگیراں دا دستگیراں دا دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن فرمایا میرا مرید مشرق شعبے تے میں مغرب چواں یدی ہادی علی مریدی تصبائے فوق الارض فرمایا میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ جنہیں آسمان نہیں پہنچایا نعرے نے ساڑھے مسلک کی پہچان نے اے نعرے ساڑھے مسلک کی پہچان نے نعرہ حیدری بندہ قادری بھی ہوئے بندہ چشتی ہوئے تو پھر نعرہ چھاڑ دے ہو نہیں سکتا علی 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 یہ تو سرکار کے دور چ لگا زاری حیات طیبہ چ لگا ہاں جی نبی علیہ السلام حضور نے نعرہ تکبیر آپ لایا
صحابہ نے نعرہ رسالت لایا. صحیح مسلم کی روایت میں صحابہ حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں گلی پوچھے حضور کے نور نال چمک رہے اتنے صحابہ گلیاں دے دوڑتے سن. بلکہ میرے جدے میں تقریر جو فرمانے صحابہ گھوڑے دوڑاتے سن, گترا کھیلتے سن گلیاں سے, تیر اندازی پہ کرتے سن تے آخر سن جا نبی اللہ, جا محمد, جا رسول اللہ. صحابہ نعرہ رسالت لایا تے نعرہ حیدری حضرت علی نے حضور کی موجودگی چ آپ لایا. غزوہ بلکہ غزوہ بدر کی گل کر کے غزوہ بدر 72 کافر مارے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے چ ایک روایت ہے میں 39 کافر مارے, ایک روایت 36 مارے. تو جب کل پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سکور 72 ہوئے تو سرفراز نے کلے نے 39 لائے ہونے تو مین آف دا میچ کوئی ہوئے, مین آف دا میچ کوئی ہوئے جس 39 سکور میچ ٹوٹل 72 ہوئے تو جنہیں 39 میں مین آف دا میچ کوئی ہوئے نا. حضرت علی بدر کے مین آف دا میچ میں, حضرت علی مین آف دا میچ میں تو چلے آیا اوہد کا معاملہ تو گمسان کی لڑائی کی وجہ سے جبریل جڑا سجدہ تے جا کے بغیر کسی واسطے دے رب نال ہم کلام ہوتا ہے, تورات کا حافظ, زبور کا حافظ, انجیل کا حافظ, قرآن پاک کا حافظ, صحائف انبیاء کا حافظ, نبیوں کو نبوتہ لے کے آنے والا, رسولوں کو رسالتہ لے کے آنے والا. کئی ایسے نبی نے جنہاں بغیر واسطے رب نال ہم کلام نہیں ہوئے. جبریل سجدہ تے جا کے بغیر واسطے دے اللہ نال کلام کرنے والا تے او ہوئے میدان چاہے جسے جبریل تے لڑائی کی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو علی کتنی بہادری اور کمال کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا انہ منی وانا منہ, انہ منی, علی میرے طرف میں علی دو. تو جبریل نے کو کیا کیا انہوں عرض کی تھی آنا من کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آدھے تو یا تے میں علی تو یا. جبریل پہ آتا میں علی تو اس ویلے فرشتیاں جڑی شیر بعد شیر بنے تے مصرا ایک فرشتے پہ پڑھتے سن, صحابہ نہیں فرشتے پہ پڑھتے سن. جو سیرت دیا احادیث دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو وہ ہوتے میدان وچ فرشتیاں پڑھیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی لا سیف الا شاہ مردا شیر جذبہ حکمت پروردگار, شاہ مردا شیر جذبہ حکمت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خیبر حضرت علی کے خود آتا انا الذی صمتنی امی حیدرا, انا الذی صمتنی امی حیدرا. سرکار سنتے سنتے او میری ماں نے میرا نام حیدر صدر رکھا ہے. صحیح ترمذی دی روایت ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں مسجد نبی دے سینے اردا کر علاقیاں چ مضافات چ منافقاں بھی آ کے بیٹھ جاندے تے منافقت دا تعلق خیالات نال عقیدے نال مطلب نہیں لہندا. جے تواڈے کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تے مینوں نہیں پتہ دیوبندی ہے کچھ شیعہ بیٹھا جائے کیوں عقائد دا تعلق نظریات دا خیال نہ لگا مطلب نہیں لہندا. تے حضرت علی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جے دیکھنا ہے کہ بندے بیٹھے نے دیکھیے نے کیڑا کیڑا سیاسی بیٹھا ہے تے کیڑا کیڑا منافق بیٹھا ہے. دیکھنا ہے مسجد نبی سینا دھیان مارنا ہے 100-150 بندہ بیٹھا ہے منافق کرا ہے سیاسی کرا اور مانتے ہیں صحیح دی روایتاں اونچی حضرت علی کا ذکر کرتے نعرہ کس کو کہنے نعرہ کہنے آواز جو بلند کرنا فرماتے ہیں اونچیوں حضرت علی کا نام لینا حضرت علی کا نام سن کے جس تے چہرہ خوشی نہ کھل اٹھتا سانوں پتہ چل جاتا مومن صحابی رسول بیٹھا ہے. حضرت علی کا نام سن کے جڑے متھے تے ٹوڑیاں پے جاندیاں سر گوڑیاں چ آ جاتا پتہ چلتا پکا بے ایمان منافق بیٹھا ہے.
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नी हनफी बैठे हुए ने कादरी चिश्तिया का इस्तेमाल है इमदाद कुल इमदाद कुल अज रंज हम आजाद लंगर मुखालफत नहीं करनी इमदाद कुल इमदाद अज रंज हम आजाद परदीना दुनिया शाद कुन परदीना दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म फरमाया फिर की होया मेरे मुरीद खरे नहीं गौस पाक फरमाया मेरे मुरीद खरे नहीं मेरे मुरीद खोटे में कोई गल नहीं मैं खराना मैं खराना असी खोटे में कोई गल नहीं खोटे इमदाद कुन इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन तरदीना दुनिया शाद कुन तरदीना दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म ऊंचा तखय्युल रब जिन्ने कमालात जिंदे गौस पाक फरमाते मेरे को जिन्ने कमालात जाहिर हुए वो सारे सरकार का सदका तो बरेली शीशे के नूर में चश्मे फुटे वो गौस पाक का सदका शाह बगदाद सदा बोल हवाला तेरा शाह बगदाद सदा बोल हवाला तेरा क्यों न हो साहिब मेरा तेरा क्यों न हो साहिब मेरा तेरा साहिब रात सदा तू बड़ा परेशान बैठा है थोड़े पीछे बैठा बड़ा परेशान बैठा मुंह मैं तो दतली का जिक्र करना शाह बगदाद सदा बोल हवाला तेरा मुझे दंद पे कर रहा शुरू कर शाह बगदाद सदा बोल हवाला तेरा क्यों न हो साहिब मेरा जो है तेरा क्यों न हो साहिब मेरा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला आप दौरस आज भी हो रहा है दिल्ली मैं भी हाजिर हो के मैं भी आप गुजारे मुकद्दस से बहुत दफा आज आपका उर्स 16 17 18 19 रबी सानी में आपको आप लोगों को मौलवी है मुनाजरा होया आपने अपने हजरत अमीर खुसरो मुतरक फरमाने से मैं तुरंत अंदर जाना फलां मुसन्नद फलां किताब कर लिया उन्हें जानी एक तरह गल्ला बातों हम मौलवी टुट गए बाद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला की हजरत तुसी खाली किताब ना लेंदे कि शामी लाया मुस्लिम शरीफ लाया मैं लिया नहीं तुम मुसन्नद नाम क्यों लेना फरमाते इस वास्ते लेंदा सा उन्हां दी मदद भी शामिल आ
انہوں کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے تو کلام جب پڑھو کسی صاحب نظر کا کلام پڑھو انہوں کی نظر کرم بھی ضرور ہوتی ہے شاہ بغداد صدا پھول حوالا تیرا شاہ بغداد صدا پھول حوالا تیرا کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا مجھ سے سر در سے سج اور سج سے ہے مجھے نصرت مجھ سے سر در سے سج اور سج سے ہے مجھے نصرت تیرے گلے میں بھی ہے تیرا میرے گلے میں بھی ہے تیرا اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پڑتا تیرا سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا اور پھلوانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے کو نثار شمع تو ہے شمع تو ہے پروانہ ہے تیرا شمع تو ہے پروانہ ہے تیرا تیری جناب میں لاتا ہے رضا اس کو شہید تیری جناب میں لاتا ہے رضا اس کو شہید جو میرا غوث ہے 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 اور لاکھوں تیرا جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاکھوں تیرا جو میرا غوث ہے 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 اور لاکھوں تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد المرء مع من احبا بندہ قیامت والے نال ہوگا جس نال دنیا تے محبت کرتا ہے تو غوث پاک فرمایا ہوئے میرا مرید سوال ہے تو ہاتھ بیٹھ کی فرماندے نہیں میرا مرید ہوئے میرے مریداں دا مرید ہوئے میرے مریداں دا مرید ہوئے میرے مریداں دا مرید ہوئے قیامت تک میرے نال نسبت رکھدا ہوئے میرے نال نسبت رکھدا ہوئے میری تعظیم کرتا ہوئے میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اس وقت تک وہ موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کرنا ہے اس وقت تک وہ موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اس سے جو میرا غوث ہے 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 جو میرا
غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی مناقب غوثیہ آپ نے لکھا. آپ کا مزار مبارک حضور غوث پاک کے مزار دے بدر تشریف لے گئے ثانوی اتری صادق حاصل ہوئی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جلیل دوست رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور غوث پاک پیدا ہو جس دن حضور غوث پاک پیدا ہو میں ستا میریاں زاری اکھاں بند ہوئی رات تو میں ستا میریاں زاری اکھاں بند ہوئی میریاں باطن دی اکھاں کھل گئی. شب خواب اندر جمال جمال یار شب خواب اندر جمال جمال یار من بخاب بخت من بیدار میں سوچا میری اکھاں زاری بن گئی باطن دی کھل گئی. کچھ خواباں ہوتی ہیں خواب دین حجت نہیں خواب دین حجت نہیں پر کچھ خواباں ہوتی ہیں جنہاں تے بیداریاں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں. کچھ خواباں ہوتی ہیں فرماندے میں ستا تو میں خواب ایک دیکھنا کہ میرا گھر ہے تینج گلی چلو کسی جلوس پہ آن کا آواز اٹھتا ہے کہ کوئی جلوس پہ آن ہے. فرماندے میں خواب اٹھ کے جا کے دروازہ کھولنا میں دیکھنا تو سامنے آقا تو جہاں سرکار دو عالم حسن تشریف انج گلی مکان دے باہر میں دیکھنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگے پہ چل رہے ہیں نال انبیاء کرام نے پیچھے صحابہ کرام نے تو پیچھے کچھ اولیاء اعظام بھی چل رہے ہیں. انج ایک جلوس آیا میرے کچے مکان دے کچے سیرے حضور نے پیر رکھے آئی نسیمے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا کھچنے لگا سورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا سورے محمد کھچنے لگا کھچنے لگا سورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا سورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا ہوئے محمد کعبہ ہمارا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان روئے محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم ہوئے محمد آئی نسیم ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا کھچنے لگا سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا سو محمد کھچنے لگا سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان مصحف ایمان ساڈے ایمان دا قرآن سرکار مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ محمد کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنے دادے بھی صورت تقریر کی تھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صالح فرماتے ہیں سرکار دو عالم سے کتے کوئی گل بھی کرنا اے بندے نبی علیہ السلام کی زیارت مشرف ہوتے ہیں قبلہ عالم حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستانی حضرت قبلہ مولانا محمد سردار احمد فیصلہ آبادی رضی اللہ تعالی آپ نے بڑی سونی گل کی تھی کہ بندے آدھے جی میں خواب دیکھی تو حضور تشریف لے آئے نہیں یہ بے ادبی آپ فرماتے ہیں بے ادبی ہے اینج نہیں آخنا چاہیے حضور آئے ہوئے آخنا چاہیے میں سرکار کے سامنے بیٹھا تھا ایدے ادب ایدے سنیاں دا کیتا فرماتے ہیں سن اینج نہیں آخنا چاہیے میں خواب دیکھی تو حضور میرے گھر آئے حضور میرے کارے چاہے میرے کمرے چاہے سن نہیں آخنا چاہیے میں خواب دیکھا میں سرکار کے سامنے بیٹھا ہوا میں نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہوا حضرت ابو صالح فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم رجا فرمایا نا میرے کچے مکان دے کچے سینے تو میں حضور دے چہرے والے دیکھا تو میں پکار اٹھا مکھ چند پر شاشانی مت چمکے لاکھ نورانی مکھ چند پر شاشانی مکھ چند پر شاشانی مت چمکے لاکھ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی
یوسف کے اکمس پانی ہے مخمور اکین حضرت ابو صالح فرمانے میں حضور دی چہرے پر دیکھا تے میں زبان حال عرض کی اس صورت میں جانا جانا تھا کہ جانے جہانا اس صورت میں جانا اس صورت میں جانا جانا تھا کہ جانے جہاں سچ آقا سے رب دی شانہ سچ آقا سے رب دی شانہ جس شان کو شانہ سب بڑھ انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری سچ آقا تے رب دی شانہ جس شان کو شانہ سب بڑی اس صورت میں جانا اس صورت میں جانا جانا تھا کہ جانے جہاں سچ آقا تے رب دی شانہ جس شان کو شانہ سب بڑی آنا من نور اللہ میں اللہ نے نور کو پیدا کیا نور نبی کو من نور ہی اللہ نے نبی کے نور کو اپنے نور کو پیدا کرتا ہے اے سنیا کا بندہ انجی فرمایا من نور کمال ہی من نور جمال ہی من نور جلال ہی من نور حسن ہی من نور علم ہی اللہ نے اپنے علم کے نور کو پیدا کرتا اپنے حسن کے نور کو پیدا کرتا اپنے کمال کے نور کو پیدا کرتا اپنے جلال کے نور کو پیدا کرتا نہیں من نور ہی مطلب سمایا اللہ نے میرے نور کو اپنے نور کو پیدا کرتا والخلق كلهم من نوری اللہ نے سارے نور اس صورت میں جانا جانا تھا کہ جانے جہانا سچ آقا سے رب دی شانہ جس شان کو شانہ سب بڑی سبحان اللہ اجمل احسن کمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل احسن کمال جملہ استفہامیہ حیرت ہے اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا حیرت اللہ نے آپ کو کتنا کامل بنایا حیرت اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا سبحان اللہ اجمل احسن کمال کتنے میرے علی تیرے سنا کتنے میرے علی 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 سنا گستاخ علی کتنے جایا چشتیہ میرا آواز شریف جبریل حضور نے فرمایا عمر کی میاں کوئی پتہ نہیں
وہ اندازہ سارے بڑے لیا کنکاں کٹیاں جاتی سی تو ادو پیدا ہوا بارشوں کا موسم سے ادو پیدا ہوا سردیاں آ گئی ادو پیدا ہوا روزے آنے والے سے پیدا ہو پھر وہ نیڑے تیڑے کو ڈیٹ کٹ کے حضور نے کوئی اندازہ اس عرض کی اندازہ تو کوئی نہیں ہاں ایک ستارہ چمکتا ہے 70,000 سال تو بعد چمکتا ہے 70,000 سال تو بعد چمکتا ہے ایک باری دو باری 5 باری 10 100 200 1000 2000 5000 10,000 20,000 72,000 مرتبہ سورج تو حضور نے آنا ذالک الکوكب اے جبریل اور ستارے کے اندر میرا نور پہ چمکتا ہے ہوں آپ صاحب لو کہ بندہ ایک شہر جائے ایک باری دو باری 3 باری جائے تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے کار کتنے لے کون بندہ 2-4 باری ملتے جبریل نے حضور دے نور نو 72,000 مرتبہ دیکھے تو وقفے وقفے نے دیکھا 70,000 سال تو بعد دیکھا اس سے نہیں آخیا کہ یار سورج سے تھوڑا نور کا چمکتا سے 72,000 مرتبہ دیکھا تو آخیا کہ ستارے چ نور چمکتے جبریل نے 72,000 مرتبہ حضور دے نور نو دیکھا اور سرکار کو پہچان نہیں سکیا وہ تو سرکار کو پہچان نہیں سکیا ساریا کتابوں کا حافظ ہے اعلامی کتابوں کا حافظ ہے نبیاں کو نبوتاں لے کے آن والا رسول اللہ صاحبہ لے کے آ چکے سی یہ تو حضور دے آن تو بعد کی گل ہے نا حضور دے اعلان نبوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے تو پھر کی گل ہے نا سارے نبی گزر چکے ہیں رسول گزر چکے ہیں کتاباں ساریاں نازل ہو چکی ہیں وہ تو سرکار کو نہیں پہچان سکیا تو دور آدھا کا ملا جس حضور نے ظاہری طور پر بڑی دور کی گل کبھی خواب نہیں دیکھی ظاہری حالت نہیں دیکھا کہ نور کو تو پہچاننا بڑی دور کی گل وہ کہیں کہنا میں حضور نے سنا تو حضور نے وہ کہیں کہہ سکتا ہے جس 72,000 مرتبہ دیکھا ہو ایک اونچی شان والا وہ تو سرکار کو پہچان نہ سکیا یہ کہنا سی حضور نے سنا اے جڑے ساڈے اکابر نے نا دیکھو کتھے تیری کتھے تیری سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بڑا چھوٹا ہے میری بہت پھلے ہو تہاڈی نام بڑی اونچی ہے کتھے تیری کتھے تیری سنا تہاڈی تے نام بھی بڑی اونچی ہے تہاڈی تے تعریف بھی بڑی اونچی ہے کتھے تیری کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جا بڑی عام طور پر جہل ناقل پڑھتے ہیں جی مشتاق نہیں آکھنا چاہیے اللہ رضی آکھنا تیری بات تو کوئی نہیں پوچھے بات تو جیسے کتے 1000 پچھوں سارے نے اپنے نام سجد راکاش جامی نام ملتے ایک بہت اعلیٰ کو مدد ہے کہ آپ کا نام بدل کے کلام نہیں بدلنا چاہیے شاید روح تکلیف پہنچتی ہے مشتاق نہیں آکھنا چاہیے انہوں نے گستاخ اکھیں یاد رکھنا اکھیاں تے لفظ نہیں جاتی یہ تو پوری زبان چ پٹھوائی زبان دی نات گستاخ اکھیں کتے جا اڑنا ایڈا کہنے لڑیاں روکیا کیوں اس واسطے لڑی شاید مقابلے میں شاید مقابلے میں لڑنا ہے دو مقابلے میں ایک جگہ پر لڑنا ہے تو پتنگ اڑاؤ تو لڑی نہیں تارنا جا کے درخت لڑی نہیں اتنے جا کے آڑ جانی اڑان والا پھلے کا کتھے میں بڑا نیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہی بڑی اونچی ہے میں کتھے تہاڈی صلاح گستاخ کی کتھے جا رہا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ والد ماجد حضرت ابو صالح فرماتے ہیں حضور میرے گھر تشریف فرماؤ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح اج جڑا میرا رب تینوں پتر عطا کر رہا ہوا محبوبی ہوا محبوب شیخ عبداللہ مقدس دہلوی ہون شیخ شاہبالدین سہروردی ہون تھلے جتنے بھی سیرت دکھاتے ہیں ساری سیرت کی کتابیں سے لفظ ملے گا حضور نے فرمایا ابو صالح تیرے ہاں جڑا پتر پیدا ہوا ہوا محبوب و محبوب اللہ ہوا محبوبی جڑا تیرے ہاں اج میرا رب تیرے پتر میرا ہوا محبوب اور میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بندہ دوجے لفظ چاہاں محبوب مصطفیٰ محبوب سبحان اج ہر ملا اپنے پیر کے نال محبوب سبحان کا لقب لاتا ہے جتنے بھی بیٹھے ہو کوئی اسٹیج سیکرٹری کوئی مولوی بولے کھڑے ہو جائے آپ کو خبردار اپنے پیر کے نال محبوب سبحان لانا یہ لقب اگر ہے تو صرف اور صرف وہ سبحان
کسی صحابی نے دیتا، کسی ولی نے دیتا، کسی شاعر نے دیتا، حضور نے لقب عطا فرمایا محبوب اللہ تیرا بیٹا اللہ کا محبوب ہے۔ محبوب سبحانی دنیا کے ایک ہی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی جس نے شیخ مقدس نے لکھا مجدد بڑے اسماء مبارکہ ملن گے فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد، لیکن محی الدین دنیا تے ایک ہی غوث پاک، سارے دین دی تجدید کرنے والے نے دین نو اثر نو اس بندے نے زندہ کیتا ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی ذات گرامی۔ محی الدین دا لقب سجدہ ہے تو صرف اور صرف غوث پاک لگے چنگے غوث پاک دے منن والے ہو، اے پھر اپنے پیران دے نال بھی لاندے ہو، جت کہ غوث پاک نے آپ فرمایا انا الجیلی و محی الدین اسمی، انا الجیلی و محی الدین اسمی وآلامی آلا راس الجبالی، میں جیلان دا رہنے والا تے محی الدین میرا نام ہے، وعلامی علی راس الجبالی تے میرے نام دے چنڈے قیامت تک پہاڑوں میں چوٹیاں تے لہراتے رہیں گے، وعبد القادر المشہور اسمی، وعبد القادر المشہور اسمی، وجدی صاحب العین الکمالی، تو لوگاں چ میرا نام عبد القادر مشہور ہے، تو میرے کو جتنے بھی کمالات ظاہر ہو رہے ہیں انہوں نے سر چشمہ تے عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا محبوبی و محبوب اللہ شانہ فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء، اے ابو صالح تیرے بیٹے کی شان ولیاں دے اندر انجے جے میری شان نبیاں تے رسولاں دے اندر، اے ابو صالح میں تینوں مبارک دین آیا تیرے ہاں میرا تے اللہ دا محبوب پیدا ہویا، ولیاں دا سردار پیدا ہویا تے نبیاں تے رسولاں دا سردار مبارک دین آیا، ولیاں دا سردار پیدا ہویا تے نبیاں تے رسولاں دا سردار مبارک دین آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی والد ماجد فرماندے اس تو بعد شیخ شہاب الدین سہروردی نے مناقب غوثیت لکھا، فرماندے اس تو بعد غیب انہوں رب نے آواز دیتی اے ابو صالح تینوں مبارک ہو گئے تیرے ہاں جڑا بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ اولیاء اللہ کا محبوب ہے، تو او دا مخالف بے دین اور گمراہ وے، اس دا مخالف بے دین اور گمراہ وے۔ بہت سنی روایات موجود نے، اللہ نے غوث پاک دی آمد تے خوشی دا اظہار کیتا، خوشی دا اظہار کیتا، تو ہڈے ہاں پتر پیدا ہوئے منڈے پیدا ہوئے تسے مروڑے منڈے ہو، غوث پاک آئے اللہ نے منڈے منڈے، کسے کوئی تعداد نہیں کسے کوئی نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی تعداد 1100 نہیں، اللہ نے 1100 پتر بنائے۔ اس گیلان ایران دے اس علاقے دے اندر جڑی جڑی عورت ہاں اولاد متوقع سی اللہ تبارک و تعالی نے سارے نو پتر عطا فرمایا، تے ان دی تعداد 1100 سی۔ 11ویں والا پیر آیا، 11ویں والا پیر آیا اللہ نے 11ویں دی بنیاد رکھ دیتی، 11ویں والا پیر آیا اللہ نے 1100 منڈے بن کے 11ویں دی بنیاد رکھیے۔ کوئی پوچھے نہ ثبوت کیے 11ویں شیدہ نہ کچھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ دی کتاب وچ لکھا ہے، یہ دی دلیل اللہ دی سنت ہے۔ یہ کدوں شروع ہوئی ہے؟ آنکھوں جدو جس دن غوث پاک پیدا ہو اس رات تو شروع ہو گئی، این اور چکنا پہن کی لوڑ ہی کوئی نہیں جی سورہ فاتحہ پڑھنے آیا پڑھنے انج کرنے آیا کرنے آیا ختم ہوتا ہے کہڑی شاید وہ لمبا ایک سلسلہ ہے۔ انہوں آنکھوں جی سب تو بڑی دلیل ہے 11ویں کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے 11ویں کی بنیاد رکھی۔ کتنے لکھا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مناقب غوثیت لکھا ہے اللہ نے غوث پاک کی آمد تے 1100 منڈے بنڈے، 1100 منڈے بنڈے، تے غوث رمضان دے مہینے جو سب تو افضل تے اعلیٰ تے عرفہ تے شانہ والا مہینہ رمضان دا حضور منہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، اللہ دا مہینہ شانہ والا مہینہ
مہینہ شانہ والا آیا تے شانہ والا ولی بھی اس کائنات چاہتا تے پھر رمضان وہ مہینہ ہے جدے اندر تورات نازل ہوئی، زبور، انجیل، صحائف انبیاء ساری کتاباں رمضان وچ نازل ہوئی، رمضان وچ نازل ہوئی، قرآن پاک رمضان وچ نازل ہویا تے الہامی کتاباں تے منن والا پیر رمضان وچ آیا۔ الہامی کتاباں دے سی منن والے نہ ساڈا ایمان الہامی کتاب ہوتے، الہامی کتاباں دے منن والے دا پیر بھی رمضان وچ آیا تے یکم رمضان وہ اپنی ولادت کے بعد ثابت ہو رہی ہے تے آندے ہی رمضان دی تعظیم کی، دنے دودھ نہیں سن پیندے، رات کو وقفے وقفے نہ دودھ پینا، والدہ ماجدہ پریشان ہو گیا، پھر دوجے دن پتہ لگا دن دے ٹائم دودھ نہیں پیندے، پتہ چلیا آندے ہی رمضان دی تعظیم کی تے علاقے چ پتہ چل گیا کہ گیلانی سیدہ دے آئے ہو گیا پتر پیدا ہوا ہے جس نے آندے ہی شریعت دی تعظیم کی، رمضان دی تعظیم کی۔ تے جدوں چاند وچ اشتباہ پیدا ہو جانا تے لوکاں کہنا پتہ کرو گیلانی سیدہ دے گھروں پتہ کرو، جے پتر نے دودھ پی لیا تے سمجھے رمضان طلوع نہیں ہوا، تو پتہ کی چلیا رمضان ملتا ہے تے غوث پاک کے گھروں ملتا ہے، قرآن ملتا ہے تے غوث پاک کے گھروں ملتا ہے، عرفان ملتا ہے تے غوث پاک کے گھروں ملتا ہے، نہیں رحمان بھی ملتا ہے تے غوث پاک کے گھروں ملتا ہے۔ تے کس آخیا ساڈیاں بھی لکھیا لیکن اشرف علی تھانوی بھی لکھیا رب بھی ملتا ہے تے غوث پاک دے صدقے ملتا ہے۔ ہوا سارے جہاں میں بول والا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول والا غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہے رتبہ اعلیٰ غوث اعظم کا۔ غوث پاک کے پتر حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہوا سارے جہاں میں بول والا غوث اعظم کا، حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے اعلیٰ غوث اعظم کا۔ شریعت کے گلستان میں طریقت کے قبرستان میں، جدھر دیکھو ادھر جدھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھو ادھر جدھر دیکھو ادھر اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا۔ صداقت میں سخاوت میں ریاضت میں عبادت میں قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا بول والا غوث اعظم کا۔ نصیب ایمان ہے اپنا محشر میں شمع پرسش، نصیب ایمان ہے اپنا محشر میں شمع پرسش، ہمارے کام آئے ہمارے کام آئے گاہ والا غوث اعظم کا، ہمارے کام آئے گاہ والا غوث اعظم کا، ہمارے کام آئے گاہ والا غوث اعظم کا۔ مولوی اشرف علی تھانوی مشہور واقعہ 12 دفعہ سنے ہونے کہ آپ دا تو بھی فوت ہو گیا، کپڑے دھوندا سی، خواب رشتیاں کے مر ربک ہونے کو کوئی پتہ نہیں، غوث پاک دے کپڑے دھوتے، ماں دینوں کا کوئی پتہ نہیں، غوث پاک دے کپڑے دھوتے، مر ربک ماں دینوں کا ماں کنتا تقول فی حق کے حاضر رجل، کوئی پتہ نہیں، غوث پاک دے کپڑے دھوتے۔ فرشتے آئے، رب نے آکھیا بخش دیو، بخشیا گیا۔ اشرف علی تھانوی نے اگے ایڈی گل میں سنانا چاہنا، اگے دی توجیہ لکھی، نے آکھیا بخشیا اس واسطے گیا جس دا سوال ہویا دس تیرا رب کون ہے، اس آکھیا غوث پاک دے کپڑے دھوتے نے۔ یہ دا مطلب نے آکھیا میرا بھی اوہ رب ہے جڑا غوث پاک دا رب ہے، میرا بھی اوہ رب ہے جڑا غوث پاک دا رب ہے، میرا بھی اوہ دین ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، تے میرا اوہ دین ہے جڑا غوث پاک دا دین ہے، تے نبی علیہ السلام دے بارے چ میرا اوہ عقیدہ ہے جڑا غوث پاک دا عقیدہ ہے۔ اس
اس واسطے وہ بخشیا گیا. اسی کہنے ہیں ٹھیک ہے جڑا غوث پاک دے کپڑے نو ہاتھ لاوے وہ بخشیا جاتا ہے تے جڑا غوث پاک دی اولاد دے ہاتھ چت دے جڑا ان دی اولاد دے ہاتھ چت دے حکیم کہندے نا کہ گلاب دے پھول دا موسم ہوئے تے گلاب تو کام لو تے جو گلاب نہ لبدے ہون تے ارکے گلاب تو کام لو. اے غوث پاک دی آل پاک سادات سارے قابل تعظیم نے لیکن انہاں چ افضل سید کہلان دے حق دروئی دے حسنی حسینی سید نے تے انہاں چ پھر اعلی اورنگ دے گیلانی سید نے غوث پاک دی آل پاک چ جڑے غوث پاک دی آل پاک چنے اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اعلی عرفہ مقام عطا فرمایا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. بغداد شریف گئے پڑھن واسطے اتنے ایک بہت بڑے محتمم سن عالم دین محدث سن اندر بڑا روشن سی اندر بڑا علم سی لیکن چہرہ سونا نہیں سی سر تے کپڑا چپڑا پا کے رکھنا تے ہر ویلے ربی بار کا چرچ کرنا کہ یا اللہ علم تے بڑا سونا دیتا ہے کاش کہ چہرہ بھی سونا ہوتا. چہرہ نہیں سونا رنگ نہیں سونا نین نقش نہیں سونے. رب نے انہوں نے دل چ ایک خیال القا کیتا دل چ گل پا دیتی تیرے کول پڑھن واسطے عبد القادر آن گئے انہوں آکھی وہ پھر استادہ دا کام سی جڑا مدرسے نواں مڑا ہوئے تیرا نام کی ہے مڑیا نے آکھا جی عبد الرشید چل داخل ہو جا پڑھ وہ ایک کام چلتا ہے. کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی کیا شان ہے تیری کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی ہے ورد یہی اب صبح و مساء ہے ورد یہی اب صبح و مساء یا عبد القادر جیلانی ہے ورد یہی اب صبح و مساء یا عبد القادر جیلانی کیا نام ہے تیرا کیا نام ہے تیرا نام خدا یا عبد القادر جیلانی جس مڑیانا جس رنا کی کیا نام ہے تیرا نام خدا یا عبد القادر جیلانی ہر مڑے نے پوچھنا تاکہ غوث پاک بغداد شریف پہنچے 18 سال آپ دی عمر سی گیلان تو 400 میل دور ہمدان داؤ پہاڑاں چ گزر کے بغداد شریف پہنچے پوچھا ایتھے کوئی بڑا مدرسہ کیڑا ہے دسے جو فلانے محلے چلے جاؤ اوتھے فلاں استاد نے بڑے پڑھے لکھے جامع معقول و منقول نے بڑے علمی وجاہت ہے آپ اوتھے گئے اندر گئے استاد ملے نپچاؤ بڑا تیرا نام کی آکھیا عبد القادر کیا نام ہے تیرا نام خدا یا عبد القادر جیلانی اور تورا نام کی عبد القادر نام ہے اچھا علم تاں پڑھاواں گا پہلے چہرہ ٹھیک کر علم تاں دیاں گا پڑھاواں گا تاں پہلے چہرہ ٹھیک کر تو غوث پاک نے سی آکھیا ہو فلانی بیوٹی کریم لاؤ تو فلانیاں جڑی بوٹیاں کوٹ کٹ کے لاؤ لانے تو ٹھیک ہو جائیں یہ وظیفہ پڑھو نہیں فرمایا نیڑے ہو دستے شفقت چہرے پہ این جات اقتدار پڑھن واسطے مدرسے پہلے دن پہنچے نے اقتدار این جات تیرا او سیاہ رنگ والے سفید رنگ والے ہو گئے او بدصورت خوبصورت ہو گئے او بھی آخر لگے کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی کیا شان ہے تیری صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی تو نور نبی تو نور اہل حدیث نبویت دستار اسے واقعہ لکھا ہے کہ غوث پاک بیمار ہوئے تو مریداں کہا جی ایک یہودی کی میں بڑا چنگا ہوتا ہے چلنے آپ نے فرمایا میں نہیں جانا انہوں جا کے کیم نو آکھا ساڑھے ایک استاد نے ساڑھے ایک پیر نے تو بیمار نے تو آنا نہیں چاہتے تو اڑے کو کی کری انہوں نے پیشاب لے پرانے دور جڑے حکیم ان تے کٹ گئے نے وہ
میں آپ ایک رحمان پورے کی اشرے دے کول میں آپ وہ جانا رہا تو انہیں کہنا رات جڑا پیشاب کرتے وڈی بوتل پا کے کچھ فاصلے چ دیوار چ کھانا بنایا وہ رکھنا بہ کے اتوں ویکھنا ویک کے انہیں مال 5-7 کیم انہیں لہانا لہو تو چاہے بیماری ہے بیماری ہے بیماری انہیں کہا جی غوث پاک کا قانورا لیا پیشاب لیا وہ مریداں نے بوتل چ پایا پا کے لے گئے وہ جو ہی یہودی نے دیکھا نا وہ تڑپ اٹھیا انہیں کہا پیشاب کیتا جی انہیں کہا ساڈے پیراں دا وے انہیں کہا یہ کنہ دا وے میرے دسو تو صحیح کنہ دا میں کی ہوا انہیں کہا انہاں دا علاج دنیاوی غذاواں چ نہیں دنیاوی دعاواں چ نہیں انہاں دا علاج دیدار الہی چ اس یہودی نے دیکھ کے آخیا کہ جنہ دا قارورا تسی لے کے آئے اب دستار اہل حدیث نے لکھا ہے واقعہ کہ وہ قارورا دیکھ کے سا کیا پہلے دسو کہ نام دسنا عبد القادر دا غوث پاک نے کہا مینوں لے چلو میں پہلے دین اسلام قبول کرنا ہے کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی تو میرے نبی نور خدا یا عبد القادر جیلانی ہے پھر یہی اب صبح و مساء ہوں اصا صبح شام یہ پڑھنا ہے تصا گھر جانا پوچھنا جلسے تو کی لے کے آئے ہے پھر یہی اب صبح و مساء ہے پھر یہی اب صبح و مساء یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی کیا نام ہے تیرا نام خدا کیا نام ہے تیرا نام خدا کیا نام ہے تیرا نام خدا یا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی ایک گل کر کے ختم کرنے لگا صلاۃ الغوثیہ مشکل ہوئے صلاۃ الغوثیہ پڑھو ہر رکعت سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو پڑھ کے سلام پھیر کے 11 مرتبہ بغداد شریف والے پاسے چل کے آنکھو یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے وقتہ الیہ الوسیلہ حضور غوث پاک کے نام کا وسیلہ دے کے رب دی بارگاہ چرچ کرو اللہ تبارک و تعالی یقیناً تہاڈی دعا کو قبول فرمائے کاروبار نقصان ہوتا ہے ہمیشہ وقت نسخہ یاد رکھو جے 100 روپیہ پرافٹ ہوئیے 1 روپیہ کٹ کے غوث پاک کا رکھ چھوڑو انہیں شیر رکھ لے اے نہیں ہو سکتا غوث پاک کا جدہ شیر غوث پاک کا جدہ کاروبار چھوڑے انہوں دعائی خدا دی مسجد ہے کہ قسم چوکے آنکھ میں انہوں نقصان نہیں دیا غوث پاک کا شیر رکھو 1 روپیہ کٹ کے 100 روپیہ پرافٹ 1 روپیہ کٹ جنی 10 روپیہ اے تو اڈی اپنی مرضی کم از کم 1 روپیہ 100 روپے پیچھے 1 روپیہ کٹ کے وقت رکھو جدو کچھ معقول پیسے ہو جب کسی غریب کی مدد کر چھوڑو 11ویں شبہ ختم چلاؤ کسی غریب کو کپڑے لے دو کتاباں لے دو کسی بچے رفائی کوئی کام کر سکتے اپنے غریب رشتہ دار دے بچے بچی دی شادی انہوں شادی دے طور تے پیسے دے دو سلامی دے طور تے دے چھو کسی غوث پاک کے نام دا شیر رکھ کے بچوں کرتے جاؤ گے انشاءاللہ العزیز کبھی خسارہ نہیں ہوئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ غوث پاک دا شیر تہاڈے کاروبار چھوے تو تہانوں نقصان ہوئے نہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ جَيِّدٌ فَأَنَا جَيِّدٌ فرمایا کی گل ہے جو تسی کھڑے نہیں تو گھبرانا نہیں مریدی لا تخف اللہ ربی ہے میرے مرید ڈرنا نہیں خوف نہیں کرنا ساڈا رب اللہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین